جیسا اگر کسی نے اپنے وطر جو ہیں وہ تہجد کے لیے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر تہجد کے ساتھ جو ہے وہ وطر کی ادائیگی کر لوں گا کیونکہ یہ زیادہ احسن ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسے وقت میں نہیں اٹھ سکا کہ جب وہ وطر کی ادائیگی کر سکے اس وقت، تو پھر اس کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح کے محترم کالوں صاحب نے بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حضور صبح نماز تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو اس وقت تک نوافل پڑھتے تھے، وطر پڑھتے تھے، اور جب پاؤ پھٹ جاتی تھی یعنی صبح صادق ہو جاتا تھا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ 2 سنت پڑھ کے پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے اور نماز فجر کے 2 فرض ادا کرتے تھے، اور سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سوال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ نماز اذان فجر کے بعد صبح سورج طلوع ہونے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے گویا اس میں یہ ممانعت ہے کہ اس میں سوائے فرض نماز کے اور اس کی جو سنتیں ہیں یعنی فجر کی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عام فقہا کا یہی طریق، یہی کہنا ہے کہ اس وقت اگر کسی کی وطر رہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ کسی وقت پڑھ لے اگر اس نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وطروں کے متعلق حضور نے خاص طور پہ صحابہ کو بھی، اپنی امت کو بھی یہ تاکید کی کہ اس کا خوب التزام کیا جائے۔ اور حضور نے بعض ایسے صحابہ کو جن کے متعلق جنہیں اپنے اٹھنے کے متعلق خوف ہوتا تھا کہ صبح وہ اٹھ نہیں سکیں گے، ان کو حضرت صاحب کی تاکیدی حکم تھا کہ تم نے اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ تم وطر ادا نہ کر لو۔ تو اس لیے جس شخص کو یہ تھوڑا سا بھی گمان ہو کہ پتہ نہیں وہ صبح اٹھ سکے گا کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ وطر ادا کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ وطر کس وقت پڑھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عرض کی کہ میں تو حضور پہلی رات کے پہلے حصے میں پڑھ کے سوتا ہوں۔ اور حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور میں تو صبح اٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر محتاط ہیں اور عمر کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان اسے سلائے رکھے۔ یہ تو دونوں طریق، اس لیے وطر پہلی نماز پہلے حصے میں بھی، رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور صبح اٹھ کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی کیا جائے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا حل پھر فقہا نے یہ نکالا کہ اگر کسی کے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ سورج نکلنے تک کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔